شوکت صدیقی کی کہانی تاریکی کا جال۔ پروفیسر کیانی نے مطالعے کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا، لیکن کمرے کے اندر نظریں پہنچتے ہی وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ سامنے فرش پر اس کا نوجوان شاگرد دارا شکو منہ اوندھائے پڑھا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے ترتیبی کے ساتھ کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ لمحے بھر وہ دروازے کے قریب چپ چاپ کھڑا رہا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ خاموشی کے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا۔ ابھی اس نے 100-125 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ خود بخود اس کے قدم رک گئے۔ اچانک اس کو خیال آ گیا کہ اب وہ جائے گا کہاں۔ اس وقت تو اس کو اپنے مطالعے کے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ گھر سے باہر رہنے کے واسطے اس نے جو وقت مقرر کیا تھا اس کا کوٹا اب ختم ہو چکا تھا۔ اس روز بھی وہ ٹھیک 10 بجے واپس آ گیا تھا۔ اس کا روزانہ کا معمول تھا کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد گھر سے باہر چلا جاتا اور آہستہ آہستہ چہل قدمی کرتا ہوا ایڈورڈ کے بت تک جاتا، پارک کا چکر لگاتا اور واپسی پر علی محمد ٹیلر ماسٹر کی دکان کے ساتھ والے چائے خانے میں ایک پیالی گرم گرم چائے کی پیتا۔ وہاں سے نکل کر وہ اس سڑک سے ہوتا ہوا گھر کی جانب لوٹتا جس پر دن کے وقت رکشہ چلانے پر چالان ہو جاتا تھا۔ اس کے اس پروگرام میں کبھی فرق پیدا نہیں ہوا۔ ذرا دیر بعد وہ پھر گھر کے اندر واپس آ گیا۔ مطالعے کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دیکھا لیمپ کی اجلی روشنی میں دارا ابھی تک بے سدھ پڑا تھا۔ اس نے جوتے اتار کر بغل میں دبائے اور چوروں کی طرح دبے دبے قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے اندر چلا گیا۔ جوتے ایک طرف رکھ کر اس نے سلیپر پہنے اور کرسی پر تھکا ہوا سا جا کر بیٹھ گیا۔ کمرے اندر اس وقت کچھ حبس سا معلوم ہو رہا تھا۔ باہر کھلنے والی دونوں کھڑکیاں بند تھیں۔ وہ ان کو کھولنے کے ارادے سے اٹھا مگر اس خیال سے وہاں تک نہ جا سکا کہ کہیں آہٹ سے دارا کی آنکھ نہ کھل جائے جو بازو پر سر رکھے مزے سے سو رہا تھا۔ پروفیسر کو اس کا اس طرح بے تکے پن سے سونا کچھ مناسب نہ معلوم ہوا۔ تکیا وہاں کوئی موجود نہ تھا، لہٰذا اس نے کرسی کا کشن اٹھایا اور اس کو لے کر دارا کے قریب پہنچ گیا۔ آہستہ سے اس کا سر اٹھایا اور کشن رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی اس حرکت سے دارا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے پروفیسر کو دیکھنے لگا۔ وہ شرمسار سا ہو کر کہنے لگا، میں ہرگز تمہاری نیند میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر تم بے ڈھنگے پن سے سو رہے تھے۔ لو یہ کشن سر کے نیچے رکھ لو اور نیند کا لطف خراب نہ کرو۔ ادھر دارا خود شرمندہ تھا کہ وہ پڑھتے پڑھتے اس طرح فرش پر کیوں سو گیا۔ آہستہ سے بولا، جی وہ ذرا آنکھ لگ گئی تھی۔ بات یہ ہوئی کہ کل رات میں بہت دیر سے سویا تھا۔ پروفیسر نے ذرا دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھا، تم یہاں کس وقت آئے؟ دارا نے جواب دیا، آپ کے جاتے ہی آ گیا تھا، کلو نے یہی بتایا تھا۔ پروفیسر کے چہرے پر ناگواری کے اثرات پیدا ہوئے۔ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، کہاں ہے وہ کلو کا بچہ؟ میں نے 1000 دفعہ اس سے کہا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں وہ جاگتا رہا کرے، لیکن معلوم ہوتا ہے وہ آج بھی جا کر سو گیا۔ دارا نے پوچھا، کہیے تو اسے جا کر جگا دوں؟ پروفیسر نے اس بات پر اسے ڈانٹ دیا، نہیں، سو جانا اس کی غلطی تھی، اب اس کو جاگر جگانا تمہاری غلطی ہوگی۔ نیند خراب کرنا ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اس کے بعد کمرے کے اندر خاموشی چھا گئی۔ دارا چپ چاپ فرش پر بکھری ہوئی کتابوں کو سمیٹنے لگا۔ اسی اثنا میں پروفیسر نے پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے تم؟ دارا نے جواب دیا، مولیر کا ادارے پڑھ رہا تھا۔ مولیر کے متعلق پروفیسر آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے گہری نظروں سے دارا کو دیکھا اور بتانے لگا، مولیر کے متعلق کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ عالمی ادب میں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ گوئٹے نے کہا تھا، مولیر اس قدر عظیم ہے کہ اس کو جب بھی پڑھو ہر بار ایک نئی مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ کسی میں اتنی جرت نہیں کہ اس کی نقل کر سکے۔ دارا کہنے لگا، میں نے آج ہی اس کو شروع کیا تھا، سوچا تھا کہ ختم کر لوں تو آپ سے اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ پروفیسر بولا، اس بات سے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ تمہارا ادبی ذوق اب پاکیزہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھ کو ایسے طلباء سے چڑ ہے جو لندن ٹائمز کے لٹریری سپلیمنٹ یا اسی قبیل کے کسی اور اخبار میں کسی کتاب پر ریویو پڑھ کر الٹی سیدھی کوئی کتاب خرید لاتے ہیں اور ان کو پڑھ کر خام خواہ انٹلیکچوئل بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دارا نے اس کی باتوں میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے۔ پروفیسر اس وقت اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اس کو ٹوک دیا، فی الحال تمہارا کوئی خیال نہیں، 11 بج چکے ہیں، اب مزید گفتگو نہیں ہوگی۔ لیکن دارا باز نہ آیا، کہنے لگا، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ پروفیسر نے پھر اس کی بات کاٹ دی، میں نے کہہ دیا مسٹر، اب کوئی بات نہیں ہوگی۔
میں امتحان کی کاپیاں دیکھوں گا، جب تک تمہارا جی چاہے بیٹھے پڑھتے رہو، اس کے بعد چپ چاپ چلے جانا۔ دارا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کتاب کھول کر پڑھنے لگا۔ پروفیسر نے اٹھ کر الماری کا تالا کھولا، امتحان کی کاپیاں نکالیں اور میز پر جھک کر ان کو دیکھنے لگا۔ کمرے کے اندر گہرا سکوت پھیل گیا۔ پروفیسر دیر تک بیٹھا کاپیاں دیکھتا رہا، سرخ پینسل سے جگہ جگہ مختلف نشان بناتا رہا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ زور زور سے بڑبڑانے لگا، جاہل، نامعقول، میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ دارا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، کچھ مجھ سے کہا آپ نے؟ پروفیسر نے گھور کر اس کو دیکھا اور ناراض ہو کر بولا، کیا تم بھول گئے کہ ابھی میں نے تم سے کہا تھا کہ تم کوئی بات نہیں کرو گے؟ اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر ذرا دھیمے لہجے میں کہنے لگا، تمہیں بھی یہ بات معلوم ہونا چاہیے، یہ ایک ایسے طالب علم کی کاپی ہے جو ایم اے کی ڈگری لینا چاہتا ہے، اور اس نالائق کو شیکسپیئر کے نام کے ہجے تک نہیں آتے ہیں۔ اس کو 1 نمبر نہیں دوں گا، صرف 0۔ یہ سراسر جہالت ہے، میں اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ دارا نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن پروفیسر، یہ تو بڑی زیادتی ہوگی۔ پروفیسر اور بھی بپھر گیا، تیز لہجے میں بولا، تمہارے نزدیک یہ زیادتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کوئی غلط اقدام کر رہا ہوں؟ دارا نے اس دفعہ بھی دھیمے لہجے میں کہا، یہ میرا مطلب ہرگز نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کچھ مارکس کاٹ لیں۔ پروفیسر بگڑ کر بولا، تمہارا خیال بالکل احمقانہ ہے مسٹر، یہ ادب ہے، اس کی اقدار صدیوں میں وضع ہوتی ہیں، یہ ریگستان میں آلو اگانے کا تجربہ نہیں ہے۔ دارا نے بلجستہ جواب دیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شیکسپیئر پڑھنے کے بعد ریگستان میں آلو اگانے کا تجربہ کرنا پڑے۔ آپ نے ادبی اقدار تو وضع کر لیں، لیکن انسانی محنت کی اقدار وضع نہ کر سکے۔ پروفیسر اس کو ایک ٹک گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تمہارے خیالات کچھ اشتراکی ہوتے جا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے تمہارا معدہ کچھ گڑبڑ ہے، معدے کے فطور ہی سے ہمیشہ اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تم سربل ہو جاؤ۔ دارا خاموش بیٹھا رہا۔ پروفیسر نے دوبارہ کہا، میں کہتا ہوں تم سربل ہو جاؤ۔ وہ پوچھنے لگا، پروفیسر، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ پروفیسر بولا، میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ تم سر کے بل کھڑے ہو جاؤ۔ یہ یوگ کا بڑا کارآمد آسن ہے، اس سے خون دماغ کی شریانوں میں تیزی سے گردش کرنے لگتا ہے، اس سے معدے کو تقویت اور دماغ کو فرحت ملتی ہے۔ تم روزانہ کچھ دیر تک یہ آسن لگایا کرو۔ دارا کے لیے یہ لمحہ بڑا عبرتناک تھا، اس کے نزدیک یہ سراسر حماقت تھی، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ پروفیسر کی بات بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ وہ ذرا دیر تک تذبذب کے عالم میں گمسم بیٹھا رہا، لیکن جب پروفیسر اس کے سر ہی ہو گیا تو مجبوراً اس نے پروفیسر کی ہدایت کے مطابق سر جھکا کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ٹکایا اور ٹانگیں اونچی کرنے لگا۔ پہلے سے چونکہ مشق نہ تھی، اس لیے ٹانگیں بلند کرتے ہی جسمانی توازن برقرار نہ رہ سکا اور وہ قلع بازی کھا کر میز پر جا گرا، جو شور کرتی ہوئی الٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی کئی کرسیاں، کتابیں اور ایسی ہی کئی اور چیزیں لڑکتی ہوئی فرش پر بے ترتیبی سے بکھر گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ کباڑیے کی دکان بن گیا۔ پروفیسر کو ایک بارگی غصہ آ گیا، بگڑ کر بولا، تم انسانی محنت کی اقدار کی باتیں کرتے ہو اور تم کو سربل کی بھی تمیز نہیں۔ اب تم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ دارا نے، جو بقول پروفیسر کے اشتراکی خیالات رکھتا تھا، اسی میں اپنی خیریت سمجھی کہ فوراً کمرے سے چلا جائے۔ اس کے جانے کے بعد پروفیسر بے چینی کے عالم میں کمرے کے اندر ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے ایک اس کو خیال آ گیا کہ کہیں اس نے دارا شکوہ کو کمرے سے باہر نکال کر کوئی نازیبا حرکت تو نہیں کی۔ جتنا زیادہ وہ اس بات پر غور کرتا گیا، اسی قدر اس کو یہ شبہ ہوتا گیا کہ اس کا اقدام مناسب نہیں تھا، اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ اس کی حرکت درست نہیں تھی تو وہ اپنے متعلق سوچنے لگا کہ کہیں اس کا معدہ تو خراب نہیں ہے، ورنہ ایسی نازیبا بات اس کے ذہن میں کیوں آتی؟ ضرور کوئی ایسی ہی گڑبڑ ہے۔ اس نے فوراً جسم پر سے تمام کپڑے اتارے اور صرف انڈر ویئر پہنے ہوئے فرش پر سر کے بل کھڑا ہو گیا۔ اس عالم میں اس کو مشکل سے چند منٹ گزرے ہوں گے کہ اچانک کمرے کے باہر بھاری قدموں سے چلنے کی آواز سنائی دی۔ پروفیسر آواز پر پوری طرح توجہ بھی نہ دینے پایا تھا کہ اسی اثنا میں 3 بڑے لہیم شہیم آدمی کمرے کے اندر گھس آئے۔ انہوں نے کمرے کے بکھرے ہوئے سامان کو دیکھا، سر کے بل کھڑے ہوئے نیم برہنہ پروفیسر کو دیکھا اور حیرت سے وہیں ٹھٹک کر رہ گئے۔ پروفیسر اسی طرح آسن جمائے سر کے بل کھڑا رہا۔ وہ آدمی عین اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے ان کی وضاقتہ کا جائزہ لیا اور بڑی بے نیازی سے بولا، معلوم ہوتا ہے آپ غلط جگہ آ گئے ہیں۔ یہ پروفیسر صفدر علی کیانی کا مکان ہے، کسی پٹواری کی بیٹھک نہیں ہے۔ آپ براہ کرم باہر چلے جائیں، میں اس قسم کے دخل در معقولات ہرگز پسند نہیں کرتا۔
انہوں نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا اور پھر ان میں سے کسی نے کہا، یہی معلوم ہوتا ہے۔ نہیں جی، یہ تو کوئی اور لگتا ہے، اس کا حلیہ تو کچھ اور بتایا تھا۔ داڑھی تو ویسی ہی نوکدار ہے اور سر بھی گنجا ہے۔ جس آدمی نے یہ بات کہی تھی وہ بڑھ کر پروفیسر کے پاس آ گیا اور اس سے پوچھنے لگا، تم ہی پروفیسر ہو؟ پروفیسر پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا اور بگڑ کر بولا، ہاں میرا نام پروفیسر کیانی ہے، لیکن تم مجھ سے ملنے ہرگز نہیں آ سکتے۔ میں نے کہہ دیا تم غلط جگہ آ گئے ہو۔ وہ بولا، تم آدمی کی طرح تو کھڑے ہو۔ پروفیسر اپنی بات پر اڑا رہا، تم سے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ میں 25 منٹ سے پہلے آسن نہیں چھوڑ سکتا، ابھی صرف 5 منٹ گزرے ہیں۔ اس آسن کی مقررہ مدت نصف گھنٹہ ہے، اگر درمیان میں ختم کر دیا جائے تو بینائی پر برا اثر پڑتا ہے، بلکہ ریڑھ کی ہڈی پر بھی ضرب لگ جانے کا خدشہ ہے۔ وہ ابھی آسن کے متعلق نہ جانے کتنی دیر گوہر افشانی کرتا، مگر وہ تینوں لہیم شہیم اجنبی جو وضاقتہ سے بالکل بوچڑ معلوم ہوتے تھے اس کی بلاغت سے استفادہ نہ کر سکے، بلکہ وہ آدمی جو اس کے پاس کھڑا تھا اس نے پروفیسر کی کمر پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ پروفیسر ناراض ہو کر بولا، یہ قوت کا بیجا استعمال ہے، آپ نے سخت چھچورے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ آدمی بولا، بس اب تم ہمارے ساتھ چپ چاپ چلے چلو۔ پروفیسر حیرت زدہ ہو کر بولا، کہاں؟ جہاں ہم لے جائیں۔ میں تو صبح 7:35 سے پہلے گھر سے نہیں نکل سکتا۔ کوئی بات نہیں، اس آدمی نے کہا، ہم نکال لے چلیں گے۔ اتنا کہہ کر اس نے پروفیسر کا بازو پکڑا اور دروازے کی طرف گھسیٹ کر کہنے لگا، بس اب خاموشی سے چلے چلو، خام خواہ چوٹ چپیٹ آ جائے گی۔ پروفیسر ایک ہی جھٹکے میں حواس باختہ ہو گیا تھا، کہنے لگا، لیکن میں اس حلیے کے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں؟ کپڑے تو بدل لوں۔ بس یوں ہی چلے آؤ، ہم کو تو حکم ملا ہے کہ جس طرح بیٹھے ہو اسی حالت میں لے آؤ۔ پروفیسر بولا، کس نے یہ حکم دیا؟ اب چل کر خود ہی دیکھ لینا۔ پروفیسر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ان میں سے ایک نے لپک کر اس کو بازوؤں پر اٹھا لیا۔ وہ چڑھ کر بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوسرے نے اپنا چوڑا چکلا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ اسی طرح اس کو بازوؤں پر اٹھائے ہوئے گھر سے باہر لے آئے۔ دروازے پر ایک لمبی سی سیاہ کار کھڑی تھی، انہوں نے اس کو لے جا کر اس کے اندر ڈال دیا۔ انہوں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور ذرا سی دیر میں کار ہوا سے باتیں کرتی ہوئی روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر تک پروفیسر گمسم بیٹھا رہا، پھر اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ 2 آدمی منکر نکیر کی طرح اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ ایک اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ سوچنے لگا، آخر یہ تینوں مجھ کو اس طرح زبردستی نرغے میں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی پاداش میں اس طرح مجھ کو اغوا کر کے یہ لوگ لیے جا رہے ہیں؟ اور اسی قسم کے نامعلوم کتنے ہی سوالات اس کے ذہن میں چوہوں کی طرح بلوں سے منہ نکال نکال کر جھانکنے لگے۔ کچھ دیر بعد کار ایک پیٹرول پمپ کے قریب جا کر رکی۔ ڈرائیور کو موبل آئل کی ضرورت تھی۔ وہ تینوں ڈرائیور سمیت اتر کر باہر چلے گئے۔ کار کا دروازہ کھلا تھا۔ پروفیسر نے جھجکتے ہوئے جسم کا تھوڑا سا حصہ باہر نکالا۔ اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا، موقع غنیمت ہے، اگر تھوڑی سی ہمت سے کام لیا جائے تو ان مشتنڈوں کی حراست سے نجات مل جائے گی۔ کچھ یہی سوچ کر وہ کار سے باہر آ گیا۔ ابھی وہ چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی کار کی اگلی سیٹ پر جھانکتے ہوئے بولا، یار تیرا کلینر کہاں ہے؟ اسی وقت اس کی نظر پروفیسر پر جا پہنچی۔ اس نے ننگ دھڑنگ دبلے پتلے پروفیسر کو دیکھا جو خالی انڈر ویئر پہنے بالکل الو کا پٹھا نظر آ رہا تھا۔ وہ آدمی ڈانٹ کر بولا، ابے ہم تجھ کو یہاں دیکھ رہے ہیں اور تو وہاں کھڑا ہے، چل کر پیپا اٹھا۔ پروفیسر اس بد تہذیبی پر جل بھن کر کباب ہو گیا، مگر اس آدمی نے اس کی ناراضگی پر توجہ دیے بغیر گردن پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا۔ ابے چل رہا ہے یا لگاؤں سالے کے ایک ہاتھ؟ پروفیسر سہم کر رہ گیا، چپ چاپ اس کے ہمراہ چل دیا۔ اس نے موبل آئل کا ٹین اٹھایا اور اس کو لا کر اگلی سیٹ کے پاس رکھ دیا اور چپ چاپ پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا کہ زیادہ دیر باہر رہا تو نہ جانے اور کیا مصیبت نازل ہو جائے۔ ذرا ہی دیر بعد وہ سب واپس آ گئے۔ وہ اس وقت خوب ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ڈرائیور نے کار اسٹارٹ کی اور وہ فراٹے بھرتی ہوئی سنسان سڑک پر روانہ ہو گئی۔ ابھی مشکل سے میل بھر کا راستہ طے ہوا ہوگا کہ انہوں نے پھر کار ٹھہرا لی۔ اس مرتبہ کار کسی چائے خانے کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اب کی وہ باہر نہیں گئے۔ ان میں سے ایک نے چائے خانے کے مالک کو آواز دے کر چائے لانے کا آرڈر دے دیا۔ فوراً ہی ایک ادھیڑ عمر کا آدمی چائے کی پیالیاں لیے موٹر کے پاس آیا۔ اس نے سب کو چائے دی۔ جب پروفیسر کی باری آئی تو وہ اس کو کسی قدر حیرت سے دیکھنے لگا۔ برابر بیٹھے ہوئے آدمی نے ڈانٹ کر کہا،
ابے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے؟ جھک کر سلام کر۔ جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کبھی پیر جھنڈے شاہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو دیکھ لے، تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ تینوں اس وقت دل لگی کے موڈ میں تھے، مگر ادھیڑ عمر کے بیرے پر اس بات کا نہ جانے کیا اثر ہوا کہ اس نے جھٹ پروفیسر کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑانے لگا، سائیں بابا بس ایک عرض ہے، صرف اتنی دعا کر دو کہ میری بیٹی گھر آ جائے۔ اس کی سسرال والے سالے اپنی ماں کے یار ہیں، 3 سال سے اس کو نہیں بھیجا۔ پروفیسر نے اپنے پاؤں چھڑانے کی کوشش کی اور ڈانٹ کر بولا، یہ کیا نامعقول حرکت ہے، مگر وہ باز نہ آیا۔ جتنا پروفیسر اس پر ناراض ہوتا وہ اتنا ہی زیادہ خوشامد کرتا۔ اس نئی مصیبت نے پروفیسر کو اس قدر پریشان کر دیا کہ وہ غصے سے چیخنے لگا، مگر اس شخص کی ایک ہی رٹ تھی، بس ایک بار اپنی زبان سے کہہ دو۔ پروفیسر نے انتہائی غصے میں اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس کے برابر بیٹھے ہوئے لوگ جو اس چپقلش سے لطف اٹھا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ خامخواہ کار رکی ہوئی ہے، لہٰذا ایک نے اس کو ڈانٹ کر کہا، بس جا، اب تیرا کام بن گیا، جھنڈے شاہ جس پر تھوک دیں سمجھو اس کا بیڑا پار ہے۔ وہ شخص دعائیں دیتا ہوا فوراً وہاں سے چل دیا۔ البتہ پروفیسر تقریباً پاگل ہو گیا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ تینوں کو کچا چبا جاتا، مگر ان میں سے ہر ایک اس قدر موٹا تگڑا تھا کہ ان کو دیکھ کر ہی وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا۔ کار فراٹے بھرتی ہوئی چلتی رہی اور پروفیسر بیٹھا ہوا سوچتا رہا کہ دیکھیے اب کون سی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ کوئی نصف گھنٹے کے بعد کار ایک بڑی شاندار کوٹھی کے پھاٹک میں داخل ہوئی۔ پہلے وہ تینوں باہر نکلے، پھر انہوں نے پروفیسر کو کار سے باہر نکالا اور اپنے نرغے میں لے کر کشاں کشاں کوٹھی کے اندر چل دیے۔ وہ ان کی حراست میں ایک پرتکلف کمرے کے اندر داخل ہوا۔ سامنے صوفے پر ایک بھاری بھرکم شخص آلتی پالتی مارے بیٹھا سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگا رہا تھا۔ اس کے جسم پر چربی کی تہیں چڑھی ہوئی تھی۔ اس کا یہ انداز پروفیسر کو بے حد ناشائستہ معلوم ہوا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی بولا، آپ ہی پروفیسر کیانی ہیں؟ پروفیسر جل کر بولا، جی ہاں، اسی گرفتار بلا کو کیانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو اس وقت زحمت دی۔ پھر وہ ان تینوں آدمیوں سے بولا، معلوم ہوتا ہے تم نے پروفیسر صاحب کو بہت تکلیف دی ہے، کم از کم لباس تو تبدیل کر لینے دیا ہوتا۔ پھر وہ مکاری سے چہرے پر غصے کا عالم طاری کر کے ان پر چلانے لگا اور ڈانٹ کر سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے پروفیسر سے معذرت کی اور اس کو لے جا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ پروفیسر جلا بھناسا جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بھاری بھرکم آدمی کہنے لگا، پروفیسر صاحب، میں نے دراصل آپ کو اس وقت اس لیے تکلیف دی کہ کل 10 بجے دن کو مجھے سماجی بہبودی کی کانفرنس کے ایک اجلاس کی صدارت کرنا ہے۔ پروفیسر جھنجھلا کر بولا، تو پھر آپ نے کسی ڈاکٹر کو بلایا ہوتا جو آپ کے لیے کوئی ایسی دوا تجویز کرتا کہ صدارت کرتے وقت آپ پر اعصاب زدگی کا دورہ نہ پڑے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے پروفیسر کی بات کا ذرا بھی برا نہ مانا، خوشامد کرنے کے انداز میں مسکرا کر کہنے لگا، دراصل میرا کام آپ ہی سے ہے، مجھ کو ایک خطبہ صدارت کی ضرورت ہے اور وہ آپ ہی لکھ سکتے ہیں۔ پروفیسر بھنا کر بولا، آپ نے خطبہ صدارت لکھانے کا طریقہ بہت اچھا نکالا ہے۔ وہ بے حیائی سے ہنستا رہا۔ بات یہ ہے، اس نے کہا، کانفرنس والوں نے آج ہی شام اطلاع دی ہے کہ کل کے اجلاس کی صدارت مجھ کو کرنا ہے۔ پروفیسر نے اسی تیز لہجے میں جواب دیا، لیکن اس وقت میں کوئی بھی ذہنی کام نہیں کر سکتا۔ وہ بولا، میں آپ کو اس کا 2000 روپیہ معاوضہ دوں گا۔ پروفیسر نے اس کو گھور کر دیکھا، میں اس قسم کی سودے بازی کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ چلیے 3000 لے لیجئے، دیکھیے اب انکار نہ کیجیے، 3000 کی رقم کم نہیں ہوتی، اتنے سرمایے سے نمک کی آڑھت کا کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ آپ وہ قیمتی کتابیں خرید سکتے ہیں جن کو لائبریری میں دیکھ کر اکثر چوری کرنے کی بھی نیت ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ پروفیسر کو اس کی باتیں زیادہ ناگوار نہ گزریں۔ اس کا اندازہ قطعی کاروباری تھا، مگر اس میں ذہانت ضرور تھی، لیکن وہ اس کی بات پھر بھی قبول نہ کر سکا۔ کہنے لگا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی یہ پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، میں آپ کو 4000 تک دے دوں گا، غور تو کیجیے، یہ خاصا بڑا آفر ہے۔ اتنے روپے سے آپ ایک اچھی خاصی سیکنڈ ہینڈ کار خرید سکتے ہو۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل کار زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ کار موجود ہو تو بغیر سفارشوں کے ہی دفتروں میں کام چل جاتا ہے، لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کے لیے۔ اچانک اس کی نظر پروفیسر کی فرنچ کٹ سفید داڑھی پر جا پہنچی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور مسکرا کر اس کو دیکھنے لگا۔ پروفیسر کو وہ بھاری بھرکم آدمی اب خاصا دلچسپ نظر آنے لگا تھا۔ وہ اس کے ہر انکار پر معاوضے کی رقم بڑھاتا جا رہا تھا۔ ہر پیشکش کے ساتھ وہ دولت کی اہمیت کا ایک نیا پہلو پیش کرتا۔ آخر رقم کی تعداد 7000 تک پہنچ گئی۔ اس مرتبہ وہ بولا، 7000 میری آخری پیشکش ہے۔
اس کو نہ قبول کرنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس رقم سے آپ ایئر فرانس کا سیزنل ٹکٹ خرید کر پورے یورپ کی سیر کر سکتے ہیں، ذرا غور تو کیجئے۔ پروفیسر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا ہوا کہ آپ نے آخری پیشکش کا اظہار کر دیا۔ میں اپنا آخری جواب دینے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ آپ کل کانفرنس کی اجلاس کی صدارت نہ کریں؟ وہ بولا، ایسا بھی ہو سکتا تھا، مگر مشکل یہ ہے کہ کانفرنس کے منتظمین کا فنڈ کم پڑ گیا تھا، لہٰذا وہ مجھ سے 10,000 کا عطیہ لے گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عطیہ دینے کے بعد صدارت مجھ پر فرض ہو گئی ہے۔ پروفیسر کا انداز ذرا بھی تبدیل نہ ہوا۔ میں ایک بار نہیں بار بار کہہ چکا کہ میں ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتا، یہ میرے اصول کے خلاف ہے، سمجھے آپ؟ وہ بولا، لیکن میں 10,000 روپے کا نقصان بھی تو نہیں برداشت کر سکتا۔ مجھ کو آپ سے پوری ہمدردی ہے۔ ذرا دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگا، دیکھیے، میں رقم میں مزید اضافہ نہیں کر سکتا، میرا تخمینہ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتا۔ کاروبار میں تخمینے کی اہمیت کا سختی سے قائل ہوں۔ پروفیسر اس کی باتوں سے یوں ہی کم حیرت زدہ نہیں تھا۔ یہ بات سن کر وہ اچھل پڑا۔ کانفرنس کی صدارت اور کاروبار سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ قطعی محمل بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ بے تکلفی سے مسکرا دیا۔ فی الحال میں کچھ نہیں بتا سکتا، البتہ اگر کبھی موقع ملا تو آپ کو یہ نکتہ سمجھا دوں گا۔ اس وقت تو آپ خطبہ صدارت لکھ دیجئے۔ یقین مانیے میں کسی اور پروفیسر کو بھی بلا سکتا تھا، مگر اس موضوع پر سنا ہے کہ اس شہر میں آپ سے بہتر کوئی اور کام کا آدمی نہیں مل سکتا۔ پروفیسر جھٹ سے بولا، بالکل غلط، یہ ڈاکٹر نازش کی توہین ہے، وہ سماجی علوم کے ماہر ہیں، میں تو انگریزی ادب پڑھاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہ بتائی؟ اگر آپ تیار نہیں ہیں تو پھر میں انہی کو بلوائے لیتا ہوں۔ پروفیسر چونک پڑا۔ ہائیں، آپ اس وقت اس معزز شخص کو پریشان کریں گے؟ بہت ممکن ہے کہ وہ ابھی تک لائبریری میں بیٹھا مطالعے میں غرق ہو اور آپ کے یہ اجڑ آدمی جا کر اس کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ بالکل میری طرح۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں ایسی بات سننا نہیں چاہتا۔ کیا کیا جائے؟ آپ تیار نہیں ہوتے، مجبوراً انہی کو بلوانا پڑے گا۔ پروفیسر اور ناراض ہو گیا۔ میں آپ پر حبس بیجا کا مقدمہ چلا دوں گا۔ وہ کہنے لگا، آپ چاہیں تو اقدام قتل کا الزام بھی میرے خلاف مہیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کل کریں گے، میرا کام آج ہونا چاہیے۔ میں ابھی ڈاکٹر نازش کو بلواتا ہوں۔ پروفیسر گھبرا گیا۔ اس نے وحشتناک نظروں سے اس کو دیکھا اور بے چینی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ کتنا عبرتناک منظر ہوگا۔ ڈاکٹر نازش کسی کتاب پر جھکا مطالعے میں منہمک ہوگا۔ اب تو رات آدھی کے قریب ہو گئی ہے۔ مطالعے میں جو لذت ہے، جو لطف ہے، وہ اسی وقت اپنے شباب پر ہوتا ہے۔ یہ کتنا ظلم ہوگا کہ ایسے عالم میں جب کہ ڈاکٹر کسی خیال کو مکمل کرنے میں ڈوبا ہو کہ اچانک کھڑکی کے راستے 3 دیوقامت انسان کود کر آئیں اور زبردستی پکڑ کر اس آدمی کے پاس لے آئیں جو اپنے احمقانہ مشاغل کے لیے شریف شہریوں کو اس طرح پریشان کرتا ہے۔ اس نے گھور کر اس شخص کو دیکھا اور پھر زچ ہو کر کہنے لگا، چلیے میں تیار ہوں۔ آپ کی کوٹھی میں کوئی ایسا بھی کمرہ ہے جہاں میں سکون سے بیٹھ کر لکھ سکوں؟ وہ کہنے لگا، آپ لائبریری میں چلیے، اس سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ پروفیسر چپ چاپ اس کے ہمراہ لائبریری میں چلا گیا۔ یہاں آبنوس کی خوبصورت الماریوں کے اندر بڑی نایاب کتابیں قرینے سے سجی تھیں۔ ان میں بعض ایسی کتابیں تھیں جن کی تلاش میں وہ مہینوں سرگرداں رہا تھا۔ یہ بات بھی اس کو سخت ناگوار گزری، اس لیے کہ کسی ایسے شخص کے پاس ایسی نادر کتابوں کا ہونا علم و ادب کی توہین تھی۔ وہ آدمی کچھ الٹے سیدھے پوائنٹ بتا کر لائبریری سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پروفیسر نے کاغذ لیا اور انتہائی جھجلاہٹ کے عالم میں لکھنا شروع کر دیا۔ کبھی اس کا جی چاہتا کہ لکھے ہوئے کاغذات کو چیر پھاڑ کر بھاگ جائے، زور زور سے چلانے لگے۔ کبھی وہ بے چینی سے اٹھ کر خارش زدہ کتے کی طرح لائبریری کے اندر چکر کاٹنے لگتا۔ گھنٹوں یہی سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب وہ اس کو مکمل کر چکا تو وہ کسی قدر مطمئن تھا۔ اس نے خطبہ صدارت کو مہمل بنانے میں اپنی طرف سے کوئی کوشش نہ اٹھا رکھی تھی۔ ایسے فلسفیوں کے نام لکھے تھے جن کی ابھی تک مائیں بھی پیدا نہیں ہوئی تھیں، جن کی کوکھ سے وہ جنم لیتے۔ ایسے دلچسپ انکشافات کیے تھے کہ اکثر تو وہ خود بھی مسکرانے لگا، بلکہ ایک بار تو اس کو بے ساختہ ہنسی آ گئی اور وہ دیر تک ہنستا رہا۔ جب وہ لائبریری سے باہر نکلا تو رات ڈھل چکی تھی۔ کوٹھی پر گہرا سناٹا طاری تھا، مگر وہ سماجی بہبودی کی کانفرنس کے اجلاس کی صدارت کرنے والا ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس نے کاغذات سنبھالے اور پروفیسر کو اسی وقت اس کے گھر کار میں بھجوا دیا۔ رات بھر جاگنے کے باعث پروفیسر کے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں اور جسم دکھنے لگا تھا۔ اس نے غسل کیا اور فوراً بستر پر جا کر سو گیا۔ اس روز وہ خلاف معمول دن بھر سوتا رہا۔ سحپہر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اٹھ کر چائے پی۔ ابھی تک اس کی طبیعت کسل مند تھی۔
پھر اس کو گزشتہ شب کے واقعات یاد آنے لگے۔ اپنے روزانہ پروگرام میں اتنی بڑی تبدیلی پر اس کو غصہ بھی آیا، مگر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اس نے اپنی ہر ذہنی تکلیف کا انتقام لے لیا تھا۔ اب اس کو شام کے اخبار کا انتظار تھا، جس میں وہ کانفرنس کے اجلاس کی کارروائی دیکھنا چاہتا تھا، جہاں وہ خطبہ پڑھا گیا ہوگا جس کو اس نے کل رات لکھا تھا۔ اس نے سوچا کتنا اچھا ہوتا کہ وہ خود اس اجتماع میں موجود ہوتا اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ صدر نے خطبہ صدارت شروع کیا۔ پہلے حاضرین چونکے، پھر حیرت زدہ ہوئے، رفتہ رفتہ سرگوشیاں شروع ہوئیں، لوگوں کے چہرے مسکرانے لگے، پھر ایک جملے پر قہقہوں کی بارش، صدر کی بدحواسی، اس کا بار بار رومال سے پسینہ پوچھنا۔ واقعی ایک پرلطف نظارہ ہوتا۔ وہ خاموش بیٹھا، ان تصورات سے لطف اٹھاتا رہا۔ شام کا اخبار آتے ہی اس نے سب سے پہلے کانفرنس کی خبر کو تلاش کیا۔ اس کو زیادہ دقت نہ ہوئی، پہلے ہی صفحے پر نمایاں طور سے اس کو شائع کیا گیا تھا، لیکن چند ہی جملے پڑھے ہوں گے کہ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا تھا۔ آج کا اجلاس بے حد کامیاب رہا۔ حاضرین نے جناب صدر کے پرمغز خطبے کا پرتپاق خیر مقدم کیا۔ وہ آگے نہ پڑھ سکا۔ اخبار ایک طرف رکھ کر اس نے جلدی جلدی کتابوں کی الماریوں میں سے اپنی ساری لغات نکالی اور لفظ پر اور مغز کے معنی تلاش کرنے لگا، مگر ہر لغت میں، ہر فرہنگ میں وہی معنی درج تھے جو اس کے ذہن میں تھے۔ کوئی نئے معنی وہ تلاش بسیار کے باوجود نہ ڈھونڈ سکا۔ اس نے اخبار اٹھا کر آگے بڑھا۔ ہر جملہ خطبہ صدارت کی علمیت کی تعریف میں تھا۔ پروفیسر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر اس نے جھنجلا کر اخبار کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور خارش زدہ کتے کی طرح کمرے کے اندر چکر کاٹنے لگا۔ اس سے بھی تسکین نہ ہوئی تو وہ فرش پر سر کے بل کھڑا ہو گیا۔ جب کبھی اس کا دماغ بوجھل ہوتا تو وہ یہی نسخہ آزماتا تھا، مگر آج اس سے بھی کام نہ چل سکا۔ منٹ بھر بھی وہ اس طرح یوگا کا آسن جمائے کھڑا نہ رہ سکا۔ اس نے اٹھ کر کئی گلاس پانی کے پیے اور پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر نکل گیا۔ کوئی 15 منٹ بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ہمراہ ایک موٹا تازہ گدھا تھا۔ محلے والے حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز گدھے کو چمکارتا ہوا گھر کے اندر لے آیا اور سیدھا مطالعے کے کمرے کے اندر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے گدھے کو جھک کر سلام کیا اور کہنے لگا، قبلہ، میں آج سے آپ کی شاگردی قبول کرتا ہوں۔ عمر عزیز کے 56 سال جو گمراہی میں گزرے، ان کا مجھ کو افسوس نہیں۔ غم اس بات کا ہے کہ میں نے آج تک آپ کی ذات والا صفات کو کیوں نہیں پہچانا، یا پیرو مرشد۔ یہ کہتے کہتے پروفیسر جوش عقیدت میں گدھے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس کو کھڑے کھڑے نہ جانے کیا سوجھی کہ اس نے پروفیسر کے اس زور سے دولتی جھاڑی کہ اس کا جبڑا اکھڑ گیا اور کئی دانت نکل کر باہر گر پڑے۔ پروفیسر آج کل اسپتال میں ہے۔ وہ ہر وقت نامعلوم کیسی الٹی سیدھی باتیں کیا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔